نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریف اور حمد و ثناء کا مستحق اللہ تعالیٰ ہیں، اور میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے آپ کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہوں میں کہ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماننے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اس درس کے پروگرام کو پھر سے شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے یہ پہلا آڈیو ویڈیو کلپ جو ہم لوگ تیار کر رہے ہیں، اس میں یہی موضوع ہمارے سامنے ہے کہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں کو وہ کون سے کام کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں، اور ہم رمضان المبارک کے فیوز سے ہم لوگ مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں پورے اہتمام کے ساتھ اس مبارک مہینے کا استقبال کریں۔ یہ بات اس طریقے سے بھی ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، اور اس کی ترغیب ہم کو ملتی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے استقبال کی تاکید فرمائی تھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں، رمضان سے پہلے کی جو مہینہ ہے، اس میں صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم پر ایک بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن کم از کم اگر ہم لوگ پہلے حصے ہی کو لیں تو یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے استقبال کی تاکید فرمائی۔ پہلے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہا۔ خود اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب پہلی رمضان کی رات ہوتی ہے، وہ رات جس سے رمضان شروع ہونے والا ہے، شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کو مومن مردوں اور عورتوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ اہتمام ہے اس مہینے کا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں۔ اس میں ہم جب استقبال کرنے کی بات ہو تو اس میں ایک اہمیت کی چیز یہ سامنے میں آتی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو غسل کر لیں، اور اگر اس میں کوئی دشواری ہو تو صرف وضو کر کے اہتمام کے ساتھ کسی فارغ وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے سارے گناہوں سے استغفار کر لیں۔ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہوں، وہ گناہ جو ہمیں یاد نہیں ہوں، ان سب گناہوں سے استغفار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی لغزش ہوئی ہم سب سے دل سے معافی چاہتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں آپ کی رحمت کی امید لگائے ہم بھی داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہتمام ہوا رمضان المبارک کا۔ اہتمام کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم امید کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطار کے وقت میں ایسے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور ان کی تعداد خاصی بڑی ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بڑی بڑی ہمت افزائیاں کی جاتی ہیں اس مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کی طرح کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور ان سے ہم لوگوں مسلمانوں کو محفوظ فرما لیتے ہیں پورے مہینے کے لیے۔
اللہ تعالیٰ کی تو ان چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں کہ تم دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے امت مسلمہ پر، اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو یہ مہینہ امید کا ہے، اس لیے امید کے ساتھ ہم لوگوں کو اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے. یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اپنے سامنے بھی رکھی. اس باتوں میں دوسری بات پر آنے سے پہلے ایک حدیث شریف کو برکت کے لیے بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہوئے اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان شریف کے پہلے شعبان المعظم میں اپنے خطبے میں کہ جب یہ مہینہ کسی کو مل جائے تو اس میں 4 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلا کام تو یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، یعنی اس کے ورد کی کثرت کرنا. اور دوسرا کام یہ کرنا کہ استغفار کی کثرت کرنا. اور تیسرا کام یہ کرنا کہ تم جنت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اور چوتھا کام یہ کرنا کہ جہنم سے پناہ مانگنا. اس کو بعض بزرگوں نے اس کو ایک کلمہ کی لڑی میں پرو دیا ہے، اور وہ ایسے اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو تم اس کا اہتمام کرنا، تو اس کے اہتمام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی کثرت کرنا. تو اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کو ہم لوگ بار بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں روزانہ، تاکہ اس میں کثرت کی کوئی شکل پیدا ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عمل کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرنے والوں میں بن جائیں جن کی تعلیم ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ دوسری بات ہے یہ. اور تیسری بات ہم لوگوں کو اس سلسلے میں یہ اپنے آپ کو یہ یاد دلانی ہے کہ روزہ ہم جب اس کے رمضان کے روزے کا ہم اہتمام کریں، روزے کی حفاظت کا اہتمام کریں. روزے کی حفاظت سے میری مراد یہ ہے کہ روزے کے وقت میں ہم یہ نیت کریں، روزہ رکھنے کے وقت روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم کل روزہ رکھیں گے. یہ اتنی چیز، اس سے اور آگے بڑھ کر ایک نیت اور یہ بھی کریں کہ ہم روزے کو اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں، اور خوش ہونے کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ تعالی ہم کو جنت نصیب فرمائے اور ہم سے خوش ہو جائیں. یہ نیت ہم کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر دوسری قسم کی کوئی نیت چوری چھپے اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. کبھی خصوصاً نوجوانوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اس بات سے کہتے ہیں کہ مجھے رمضان شریف کا مہینہ تو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس میں وزن میرا کم ہو جاتا ہے، اور آج کل لوگوں کو وزن کم کرنے کی فکر ہوتی ہے. تو یہ رمضان شریف کا کہ اس کا جو روح ہے اس کے منافی ہے. روزے کی روح یہ ہے کہ اس میں تقوی اختیار کیا جائے، من چاہی زندگی من کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی پر آنے کی کوشش کی جائے. جو بات جیسے ہم کو پسند ہے، جو کھانے کا وقت اور پینے کا وقت ہم کو پسند ہے، اس وقت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھایا جائے اور پیا جائے. اس لیے یہ نیت تو یہ کرنی چاہیے رمضان کے روزے کی کہ یہ ہمارا موقع ہے، ہم اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے، میرے لیے اس کو آسان کر دے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم گزاریں. اس کے علاوہ روزے کی حفاظت میں ہم یہ بھی کریں کہ گناہوں سے ہر صورت سے بچنے کی کوشش کریں. یہ بات ہو جاتی ہے انسان سے کہ روزہ انسان رکھتا ہے لیکن نماز چھوٹ جاتی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام اس کے ہاں نہیں رہتا ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرے نیک کاموں کے بارے میں اس سے کوتاہی ہونے لگتی ہے. تو جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو جب تم روزے سے رہو تو اس کا اہتمام کرنا کہ کوئی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے بھی. تم جھگڑے کرنے میں پہل نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے پر تل ہی جائے تو اس سے تم کہہ دینا بھائی میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں. تو جب جھگڑا کرنے جیسی بات جو بظاہر کم درجے کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے روزے میں خاص طور پر ذکر کر کے منع فرما دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر یہ کہ روزہ ہم رکھیں اور ہم نماز چھوٹ جائے، ہماری اہتمام نماز کا ختم ہو جائے،
اور دوسرے چیزوں میں چھوٹ جائیں اور ہم غیبت میں اور دوسروں کی برائی کرنے میں اور دوسرے اعمال میں ہم اسی طریقے سے ملوث رہیں، تو یہ روزے کی ہم نے حفاظت نہیں کی۔ روزے کا جو پورا فائدہ ہم کو مل سکتا ہے، اس میں ہم لوگوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ روزے کو ہم صحیح نیت کے ساتھ رکھیں اور روزے کی حفاظت کی فکر کریں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور ہمارے روزے کو بگاڑتا ہے، اور ہمارے روزے سے جو ہم کو جو فوائد حاصل ہونے تھے ان سے محروم کرنے کا اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں یہ دیکھیں گے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑا عمل رمضان شریف کا ہے، اس لیے کہ یہ رمضان شریف سے ہی جڑا ہوا ہے، یہ دن کا روزہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ رات کی عبادت کے سلسلے میں تراویح کا ذکر آتا ہے۔ تراویح کے بارے میں ہم لوگوں اس کو ذرا اپنے آپ کو ایسے سمجھ لیں کہ تراویح کی نعمت واقعتاً کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ حنفی مسلک کے مطابق، جس میں اکثر و بیشتر ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ جس مسلک پر چلتے ہیں، وہ کہ تراویح کی 20 رکعت نماز رات میں آدمی روزانہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں، بہت سے لوگ نیک بندے اس بہت زیادہ عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جن سے 20 رکعت روزانہ نفل نماز کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہوگا، لیکن رمضان شریف میں ہم یہ عمل کر لیتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ یہ عمل ہم صرف ہم تراویح کی 20 رکعت نفل نماز نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ جماعت سے پڑھتے ہیں، اور یہ ڈھانچہ جو ہے، یہ تراویح کا یہ ڈھانچہ ہمارے لیے ممکن بن کر دیتا ہے کہ اس مرتبہ تو جو بھی کوتاہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں ہم پورا قرآن کریم سنتے ہیں۔ آپ یہ غور کیجئے کہ تراویح کا عمل کیا عمل ہو کر سامنے آیا۔ یہ تراویح کا عمل اس ہو کر سامنے میں آیا کہ ہم روزانہ 20 رکعت نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پورے مہینے میں کم از کم ایک قرآن کریم مکمل نماز جماعت میں سے ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ کبھی زندگی کے رمضان کے باہر کبھی ہم کرتے ہیں ایسا کہ پورا قرآن کریم ہم جماعت کے ساتھ ایک مہینے میں پورا قرآن کریم پڑھتے ہوں، سنتے ہوں؟ تو اس کو تراویح کو بہت اہتمام کے ساتھ اپنانا چاہیے اور بہت اس کی اہتمام کرنی چاہیے۔ یہ اس بار کا مہینہ جو ہے، اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے لیے مساجد میں نماز نہیں ہو رہی ہیں، تراویح نہیں ہو رہی ہیں، تو جس سے جو بن پڑے، جتنا بن پڑے وہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور آنے والی اور دوسری بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ دفع فرمائے، تاکہ مساجد کھل جائیں اور ہم لوگ اس کو ادا کر سکیں۔ گھر میں جو نظم بہتر سے بہتر ہو سکے اس کو کر لیں انداز سے اپنے طور پر۔ یہ چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ پانچویں اہتمام کرنے کی جو کام کرنے کا ہے رمضان شریف میں، یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت میں 2 شکلیں سامنے میں آتی ہیں۔ ایک شکل تو اس کی یہ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کچھ خاص صورتوں کے روزانہ پڑھنے کا، وہ اپنے لیے طے کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں اس کا معمول ہے کہ یاسین شریف روزانہ پڑھا کرتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاں اس کا معمول ہے کہ وہ تبارک الذی سورۃ الملک پڑھا کرتے ہیں۔ جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول الحمدللہ بہت عام ہے، اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو پڑھتی ہے۔ ایسا جس کا جو معمول ہو اس کو وہ ادا کرتا رہے، لیکن قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھ کر رمضان مبارک میں مکمل کرنا چاہیے۔ ایک بار مکمل کرنا چاہیے، ہو سکے تو اس سے زیادہ 2 بار 3 بار، جتنا بار ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور اس کی سند ہے ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، کہ بات یہ روایت کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن کریم سنانے کا، اور مکمل پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ اور جو آخری رمضان گزرا ہے اس میں آپ نے 2 دور کیے ہیں اس کے، تو اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کو خاص مناسبت ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا وہ، جب کہ لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر ایک دفعہ نازل کیا گیا تھا، اور وہاں سے پھر وہ 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا
مختلف انداز سے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یہ پاک کلام کیسا کلام ہے. جب اس کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو پہاڑ لرز گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس عظیم بوجھ کو نہیں سنبھال سکتا. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان تک پہنچے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کی گئی یہ کتاب اور یہ کلام. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی جو اہتمام کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام سب سے بلند کلام، جس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت تا قیامت کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کو یاد کرنے کی فکر نہ کریں جلدی. آپ پر جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا سب سے محبوب فرشتہ جبرائیل لے کر آئے اور آپ کو سنا رہا ہو تو آپ صرف عظمت اور محبت کے ساتھ اس کو سنیں، دھیان کے ساتھ سنیں. یاد اس کو آپ کرا دینا یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس کو معنی و مفہوم مطلب بھی سمجھا دینا میری ذمہ داری ہے. جب آپ بیان کریں گے اس کو تو اس وقت بیان کرنے میں میری مدد آپ کے ساتھ خاص طور پر شامل ہوگی. اس کلام سے یہ تو ہماری قسمت کہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں داخل ہو گئے کہ یہ کلام ہم تک پہنچ گیا ہے. ورنہ اور اس کے ساتھ کوئی ہمارے لیے پڑھنے کے وقت میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے. ورنہ یہ حق ہوتا، یہ بات سچی ہوتی، حق ہوتا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج اس کلام کو وہی پڑھے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو. اللہ تعالیٰ اگر یہ شرط لگا دیتے تو یہ بالکل حق ہوتا کہ یہ ایسا ہی عظیم کلام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آزادی عطا فرماتے ہوئے کہا، صرف اتنا فرمایا ہے کہ اگر چھو نہ ہو تو باوضو پڑھو، اور اگر بغیر زبانی پڑھ رہے ہو تو وہ بھی اس کی بھی قید نہیں ہے تمہارے لیے. تو ہم لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ قرآن کریم سے جڑیں اور مکمل ختم کرنے کا ایک بار سے زیادہ اہتمام کریں. ذکر کا اہتمام کریں. چھٹی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بولا ذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں، یہ ذکر ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ کیا کرو. نماز میں کثرت کا حکم نہیں ہے، روزے کے بارے میں کثرت کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے، ذکر میں کثرت کا حکم ہے اس لیے کہ ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور جب یہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ہر اعمال میں رچ بس جاتی ہے. اس کے بعد جو اعمال کرتا ہے وہ اس اعمال کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کرتا ہے. اگر کسی کے جو اکثر و بیشتر لوگوں کے اپنے ذکر کے معمولات ہوتے ہیں تو انہی وہ کریں وہ. اور کسی کو اگر یہ اس کے بارے میں مزید اگر کوئی اس کا ذہن صاف نہیں ہے تو 3 تسبیحات سے بات شروع کریں اور کسی اور سے پوچھ لیں. 3 تسبیحات سے میری مراد 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر تیسرا کلمہ ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ کوئی استغفار ہے. اسی طریقے سے اب اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں 7ویں پوائنٹ پر، اور 7ویں پوائنٹ کی بات یہ آتی ہے کہ دعا کا اہتمام کریں. دعا مخ العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا بالکل کوئنٹسنس ہے. یہ اس کی روح ہے. یہ دعا آدمی کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول عبادت وہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس پر فضل ہوتا ہے اور اس کے اندر قوت دعا بڑھتی ہے. دعا کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے. اس مرتبہ اس رمضان شریف میں تو خاص طور پر، اور ہمیشہ جب اس رمضان کے بعد بھی دعا کا ایسا اہتمام کریں کہ ایک وقت مقرر کر لیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ایک وقت مقرر کر لیں جس میں خاص طور پر اہتمام کی، جو وقت خاص طور پر اہتمام کے لیے آپ کے لیے دعا کا وقت ہو. اس وقت 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، جو وقت مل سکے آپ کو، جتنا دیر آپ کا دل ساتھ دے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں، دنیا کے لیے دعا مانگیں، آخرت کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں. امت مسلمہ کے لیے دعا آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے نفرت دے دے، ان کو روتے دھوتے اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر
امت مسلمہ کو کے لیے ہم نے درد سے دعا کرنا سیکھ لیا، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کا جو آپ میں تھا کہ آپ امت مسلمہ کے لیے درد محسوس کرتے تھے اپنے دل میں، ان کے لیے روتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے اس فکر، اس درد کا، اس غم کا ایک ہلکا شائبہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ دعا کا اہتمام کر لیں، جتنا موقع ہو، جتنی بار دل چاہے، چلتے پھرتے بھی، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی چلتے پھرتے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ جب یاد آ جائے کسی ایک چیز کے لیے دعا کر لیں، 10 چیزوں کے لیے دعا کریں، لیکن ایک وقت مقرر کر لیں۔ یہ وقت دعاؤں کے لیے ہو۔ یہ اہتمام سے دعا کرنے کے لیے جب آپ کریں گے، روز کریں گے، تو آپ کے اندر طاقت دعا بڑھے گی، قوت دعا بڑھے گی۔ اور قوت دعا کا بڑھانا اکثر و بیشتر بزرگوں کے یہاں یہ محنت ہوتی تھی ان کی۔ وہ کہتے تھے کہ میں جو تم سے ذکر کراتا ہوں، محنت کراتا ہوں، بلکہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں تم سے جو دعوت کے کام کے لیے تم کو نکالتا ہوں، تو میرا مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ قوت دعا بڑھے، تاکہ تم دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے تم فیصلے کرا لو۔ تو ہم بھائی، ہمارے لیے اس وقت یہ ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے ہم نے اپنے اوپر آگ جلائی ہے اپنے گناہوں سے، اس کے بجھانے کے لیے دعا ہی ایک ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ دعا ہی ہے جو قسمت کی برائیوں کو بھی بدل سکتی ہے۔ اس وقت دعاؤں کا اہتمام کر کے امت مسلمہ کی مدد کو بچا لیں، اپنے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما لیں۔ اس کے بعد 8ویں بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ جس کو لیلۃ القدر مل گیا، وہ رمضان کا سارا خیر اس کو مل گیا۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ بھی نہیں فرمایا گیا ہے۔ ایک رات اگر کوئی اس میں جس کو لیلۃ القدر مل جائے اور وہ عبادت کے لیے کر لے، وہ ایسا ہے جس نے اسے 1000 مہینے کم از کم، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں۔ ابھی آپ یہ سوچ لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ اب اس کے بارے میں یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لیلۃ القدر کہاں پر ہے، کیسے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو، تو اس کے لیے یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اور 27 کے بارے میں بھی اس کے خاص بھی آتی ہے کہ مخصوص نہیں ہے کہ 27 کی رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہو سکتی ہے۔ اور آپ سے ہم قربان جائیں کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھ لیا یہ کہ اے اللہ کے نبی، اگر کسی شخص کو، کسی مسلمان کو یہ محسوس ہو جائے کہ لگتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، تو وہ کون سا عمل کرے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اب ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ لیلۃ القدر کے لیے اہتمام کریں کہ وہ اگر مل گئی تو 1000 سالوں سے زیادہ عبادت کا موقع ہم لوگوں کو نصیب ہو گیا۔ اور اس میں اور جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، کہ اس میں انسانوں کی جو کھڑا ہوتا ہے عبادت میں، بیٹھا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان سب فضیلت کے لیے ہم لیلۃ القدر کی جب تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ آخری عشرے میں اہتمام سے اس کی تلاش کریں، اور یہ بھی کریں کہ ہم لیلۃ اس کی طاق راتیں اس میں تلاش کریں۔ تو اب ہم لوگوں کو ان طاق راتیں بھی تو کئی ہو جائیں گے، 21، 23، 25، 27، 29، اور اس کے بعد ہم لوگ کو کون سی رات اس میں لیلۃ القدر کی ہے؟ تو اگر ہم لوگوں کو مل جاتی، ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا، تو کم از کم اتنا تو ہم کرتے کہ ہم یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہم اس رات میں ہم پڑھ لیتے، 100 مرتبہ پڑھ لیتے۔ اس کا ایک طریقہ ممکن ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہو، اس کی جو پہلی رات ہو، اس میں آپ 100 مرتبہ اس دعا کو اہتمام سے دعا مانگنے کی نیت کر کے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس کے بعد جتنی راتیں آپ ہوتی ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، جو جتنی راتیں ہیں، ہر رات میں آپ اس کو 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ آپ اس دعا کو، اور دعا کی نیت کرتے ہوئے پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں۔ تو انہی عشرے کی، اس پورے عشرے میں آپ کی جتنی راتیں ملی آپ کو، ان سب میں آپ نے یہ دعا کر لی۔ تو اگر آپ کو معلوم نہیں بھی ہو سکا کہ کون سی رات لیلۃ القدر تھی، تو بھی اسی میں سے اگر کوئی ایک رات لیلۃ القدر تھی، جیسے کہ امید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، تو وہ رات چاہے آپ نے اس کو پہچانا ہو لیلۃ القدر کی حیثیت سے یا نہیں، لیکن یہ وہ رات ہوگی جس میں آپ یہ عمل کر رہے، آپ نے یہ عمل کر لیا ہوگا
کم از کم وہ عمل، ایک عمل تو آپ نے کیا ہوگا جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب ہستی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی، جن کے بارے میں ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. ان کو اگر آپ نے بتایا تھا تو ان کی اس محبت کے صدقے اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس بات کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے صدقے ہم اس کو روزانہ اگر آخری عشرے کی ہر رات میں پڑھ لیں گے تو کوئی جو بھی رات اس کی لیلۃ القدر کی ہوگی اس میں ہم اس عمل کو کرنے والے ہوں گے. اور پھر ایک چیز اور بھی اس کا ذکر کرنے کا ہے کہ اعتکاف کی اہمیت کریں. اگر میری آواز جن بھائیوں تک پہنچ رہی ہے مردوں کے لیے، وہ اعتکاف کی نیت کریں. دیکھیے اس مرتبہ کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس مہینے میں موقع نہیں بھی اگر مل سکا، مساجد بند رہی، اعتکاف کا حکم کی گنجائش نہیں رہی، تو کم از کم یہ کہ اپنے دل میں اس غم کو پیدا کریں کہ ہم اعتکاف کا موقع ہوتا تو اعتکاف کرتے. اگلے سال کے لیے نیت اسی سال کر لیں کہ ہم کریں گے اعتکاف. آخری عشرے کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کا ہم لوگ اس میں سنت اعتکاف ہوتا ہے. یہ سنت اعتکاف صرف رمضان مبارک میں ہی میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں اور دوسری نیکیاں کرنی ہیں وہاں یہ ہے کہ فطرے کی رقم بھی ہم لوگوں کو دینی ہے. لوگوں کو جو کہ رقم بتائی جاتی ہے، یہ اس کا اعلان ہوتا ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فطرے کی رقم کتنی ہے، اس کو دیں. اس کے علاوہ جو ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، جو ہو سکے خیرات کریں، جو ہو سکے صدقہ کریں. زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی اگر آپ اور دوسرے مہینوں میں نہیں کر سکے ہیں تو اس مہینے میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کریں. اور سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں. اور اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں. اس آیت کو آپ پڑھا کریں گے تو آپ کو، تاکہ پوری زندگی میں آپ کو روزانہ یاد دہانی ہو سکے. ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری ساری نیکیاں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب میرے اللہ کے لیے ہے. میں سب اللہ کے لیے کرتا ہوں. اس میں اخلاص کی فکر ہے، اس میں ریا سے پناہ ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سننے سے کو بھی قبول فرمائے، میرے لیے بھی اعمال کرنا آسان فرمائے، روزے رکھنا بھی آسان فرمائے. اور جو بھائی اور بہن جن لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.